نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی حالات زندگی کے بعد آج حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کی حالات زندگی پر بحث کر رہا ہوں۔ پیارے بھائیوں، امام شافعی رحمہ اللہ کا پیدائش رجب 150 ہجری یعنی اگست 767 عیسوی اور وفات 29 رجب 204 ہجری 19 جنوری 820 عیسوی، جو امام شافعی رحمہ اللہ کے لقب سے معروف ہے۔ سنی فقی مذہب شافعی کے بانی ہیں۔ آپ کے فقی پیروکاروں کو شافعی اور شوافع کہتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا نسب ابو عبداللہ محمد ابن ادریس ابن عباس ابن عثمان ابن شافع ابن سائب ابن عبید ابن عبد یزید ابن ہاشم ابن مطلب ابن عبد مناف ہاشمی ہے۔ یہی نسب مورخ اسلام علامہ ابن کثیر الدمشقی نے البدایہ والنہایہ میں بیان کیا ہے۔ محقق ابن ندیم نے الفہرست میں امام شافعی کا یہی نسب بیان کیا ہے۔ امام بہقی رحمہ اللہ نے مناقب الشافعی میں یہی نسب بیان کیا ہے، اور امام الحافظ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں یہی نسب بیان کیا ہے، اور امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے حسن المحاضرہ میں امام شافعی کا یہی نسب بیان کیا ہے۔ پیارے بھائیوں، حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا نام محمد ہے، کنیت ابو عبداللہ ہے۔ مورخین اور محدثین کے نزدیک امام محمد ابن ادریس الشافعی کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ آپ کی نسب میں ایک صحابی حضرت شافع ابن سائب رضی اللہ عنہ ہوئی ہے، جن سے آپ کو شافعی کہا جاتا ہے۔ لقب ناصر الحدیث ہے۔ الحافظ ذہبی رحمہ اللہ نے غزہ میں ولادت کے سبب آپ کا ایک لقب غزہ بھی لکھا ہے۔ قتیبہ ابن سعید نے امام شافعی کو امام کے لقب سے یاد کیا ہے۔ امام اسحاق ابن راہوے، جو امام محمد ابن اسماعیل بخاری کی شیوخ میں سے ہے، انہوں نے بھی آپ کو امام کے لقب سے یاد کیا ہے۔ فقہ شافعی کے پیروکار آپ کی نام کے نسبت سے شافعی اور شوافع کہلاتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، مزنی کا بیان ہے کہ امام شافعی سے زیادہ خوبصورت آدمی میں نے نہیں دیکھا۔ دونوں رخسار ہلکے پھلکے سے تھے۔ جب داڑھی پر ہاتھ رکھتے تو ایک قبضہ سے زائد نہ ہوتی تھی۔ حنا کا استعمال کیا کرتے تھے۔ عطریات اور خوشبو بہت پسند فرماتے تھے۔ جس ستون سے سہارا لے کر مجلس درس کے لیے بیٹھا کرتے، ایک ملازم اس ستون پر خوشبو لگایا کرتا تھا۔ پیارے بھائیوں، طبیعت میں نفاست و نزاکت بہت زیادہ تھی۔ لباس اور غذا کا خاص اہتمام فرماتے۔ قوت حافظہ کے لیے لوبان کا استعمال کثرت سے کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے 1 سال تک
مرض نکسیر میں مبتلا رہے۔ مورخ اسلام علامہ ابن الکثیر الدمشقی لکھتے ہیں کہ امام شافعی سفید رنگ، خوبصورت، دراز قد اور باروعب انسان تھے، اور شیعوں کی مخالفت میں حنا یعنی مہندی کا استعمال فرمایا کرتے تھے۔ بال گنگریالے تھے اور خوشنما لباس زیب تن کرتے تھے۔ زعفرانی کے قول کے مطابق خضاب بھی استعمال کرتے تھے۔ پیارے بھائیوں، امام شافعی رحمہ اللہ کے والد ادریس ابن عباس ابن عثمان ابن شافعی ابن صائب ابن عبید ابن عبد یزید ابن ہاشم ابن مطلب ابن عبد مناف ہاشمی ہیں۔ امام شافعی کی نسب میں صاحب صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ صاحب ابن عبید غزوہ بدر میں گرفتار ہونے کے بعد اسلام لائے۔ بنی ہاشم کا علم ان کے ہاتھ میں تھا، فدیہ ادا کر کے مسلمان ہو گئے، اور لوگوں نے اس پر تعجب کیا تو کہنے لگے میں نے مسلمانوں کو ان کے حق سے محروم کرنا پسند نہیں کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ ظاہری طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے۔ ایک بار صاحب بیمار ہوئی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی عیادت کو گئے۔ شافعی نے اپنے والد صاحب کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف ملاقات کو حاصل کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شافع ابن صاحب کو دیکھ کر فرمایا آدمی کی سعادت مندی ہے کہ وہ باپ کے مشابہ ہو۔ عثمان ابن شافع تابعی ہے جو امام شافعی کی پردادا ہے۔ امام شافعی کی والدہ فاطمہ بنت عبداللہ ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب تھے۔ امام شافعی کی والدہ ہاشمیہ تھی، مگر خطیب بغدادی اور قاضی عیاض مالکی نے انہیں قبیلہ بنو الازد سے بتایا ہے۔ خطیب بغدادی اور قاضی عیاض مالکی نے لکھا ہے کہ امام شافعی کی والدہ قبیلہ بنو الازد سے تھی، جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بنو الازد عرب کے عنصر ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔